وتمتعه فيها طويلا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد عبادت دی قبولیت دی خاطر صلوات محمد تسی تھوڑے نہیں ہو بہت ہو اہل بیت دے ذکر واسطے تعداد دی ضرورت نہیں خلوص دی ضرورت ہے بندہ ایک بھی خلوص نال بیٹھ جائے تو ذکر ہو جاتا ہے اپنے مرحومین بنیان مجلس دے جمعی مرحومین دے درجات دی مزید بلندی دی خاطر بھی صلوات صلی اللہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات خلاق کے دو عالم شہزادی کونین جناب سیداد صدقے اللہ امام زمان ظہور تعجیل فرمائے جمعہ دا دن ہے اور دن بھی حضرت امام زمانہ دا دن ہے جس دی ریت ہو یہ دن اسی امام دے نام نال منصوب اور جو رات آ رہی ہے کہ رات بھی مولا دی آمد دی رات ہے تو ریت ویسے بھی ہر حال جو فرض ہے واجب ہے اپنے مولا واسطے دعا کرنا کیا پتہ کس دی دعا جلد قبول ہو جائے خدایا بقیت اللہ دے ظہور تعجیل فرما وجود امام دے صدقے سارے اندے گناہ معاف فرما امام دا رستہ ہموار کرن دی توفیق عطا فرما بعد ظہور امام مولا دے سامنے پیش ہون دی توفیق عطا فرما ساری دعاواں مستجاب فرما خدایا اہل بیت دا ذکر کرن والے کران والے سنن والے سارے انو صحیح معنی آزادار حسین اور پیروکار امیر المومنین بڑھن دی توفیق عطا فرما اگر ہو سکے تو صلوات قبولیت دعا واسطے جتنی بلند اجازت ہے کچھ پڑھ لیں جی بسم اللہ جی بسم اللہ جو رات آ رہی ہے اس رات دے متعلق میں کو دو ترے گلاں کردہ نیمہ شعبان ہے اور شب قدر تو بعد اللہ اگر کسی رات کو فضیلت دیتی ہے تو وہ اے رات ہے سنتا رہے ہو شب قدر تو بعد اللہ اگر کسی رات کو فضیلت دیتی ہے تو اے نیمہ شعبان
اور معصوم دا فرمان ہے کہ اس رات دی عزت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات تے عرش تو صرف رحمت برستی ہے، لعنت نہیں برستی ہے جڑی رات آ رہی، یعنی اس رات سوائے رحمت دے وہ تو اور کچھ نہیں ہوتا۔ سمجھ آ رہی؟ اور اس رات دی اہمیت ایک جملے جو اور میں واضح کر دے وہاں مولا دا فرمان ہے کہ نیمہ شعبان اگر کسی کافر تے مشرک دے گھر بھی بچہ پیدا ہویا تو اس رات دی برکت دے صدقے نال مسلمان بھی ہو جاسی تے مومن بھی ہو جاسی۔ اے جی رات سن 255 ہجری آئی، سامرہ دا شہر آئی، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دا گھر آئی۔ ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی داد زیادہ ہوئے تو بندہ آکھے کہ پھر مجلس ہے۔ جو اس رات جو ہویا ہے میں مختصر جا پڑھ کے جناب بھی سماعت بھائی جان چھوڑ دو مہربانی فرماؤ۔ 255 ہجری سامرہ دا شہر، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام دا گھر، 4 امامہ دی رشتہ دار حضرت بی بی حکیمہ خاتون دی روایت ہے کہ میں مغرب تو پہلے، اے جڑی رات آ رہی، مغرب تو پہلے امام حسن عسکری دے گھر گئی، نماز مغرب پڑھ کے میں اپنے گھر جان دا ارادہ کیتا کہ میں نو یارویں امام فرمایا بھئی آج رات تسی میرے گھر قیام کرو کیونکہ آج رات میرے علم دا وارش، میرے علم دا وارش، میری صورت دا وارش، میری سیرت دا وارش، میرے کردار و گفتار دا وارش، دین اسلام و قرآن دا وارش، اس زمانے دا وارش آج دنیا تے تشریف لے کے آندا ہے۔ میں بڑی آرام نال تھوڑی دی گلہ کر کے تے بھائی نو ممبر دے دیں۔ دیکھو جس جگہ تے کھڑے ہیں نا یہ ایک ذمہ داری والی جگہ ہے، ایک ذمہ دار جگہ ہے کہ بندے دو بھی ہون تو بھی اپنی مجلس سے جواب دے امام نو ہے، بندہ کوئی بھی نہ ہوئے آپ پڑھ کے آپ بھی سنیے تو بھی امام نو جواب دے۔ میں آکھاں تسی تھوڑے ہو یا چپ کر کے بیٹھے ہو تے میں وقت ضائع کر جاواں، وہ بالکل نہیں۔ میں کسی تک کوئی گل پہنچ گئی میرے آن دا حق ادا ہو جائے گا۔ مولا فرمایا آج میرے رات ہے جڑی رات آ رہی نا میرا فرزند دنیا تے آنا۔ بی بی ادی میں فوراً جناب نرجس خاتون کھل گئیاں تے میں جا کے دیکھیا بھی ادھے تو آثار ہی کوئی نہیں، ادھے آثار نہیں، ادھے وقت دا امام ہے تے او پیادہ جو میرا بیٹا آنا لے۔ اگر دو بندے بول پو کافی ہے تو بی بی ادی بس میں سوچ رہی آئی بھی او پیادہ بیٹا آنا لے، ادھے آثار کوئی نہیں۔ میں دل سوچیا تے امام نے فرمایا ہم دنیا دار لوگوں کی طرح دنیا پہ نہیں آتے۔ ساڑھا آنا بھی راز ہے، بسم اللہ اللہ پناہ بات ہے کہ ساڑھا جانا بھی راز ہے، ساڑھا آنا بھی اس جہان تے راز ہے، ساڑھا جانا بھی راز ہے۔ بی بی ادی کہ میں جناب نرجس خاتون دے حجرے چ بیٹھ کے ذرا گل چھوڑ لینا بھائی، میں اسے حجرے چ بیٹھ کے ایس رات جو ہوئے وہ پڑھ رہے۔ بی بی نرجس خاتون نے پہلے عبادت خدا کی تھی، پھر تھوڑی دیر آرام کیتا، پھر نصف شب گزر گئی، بی بی نے پھر نماز شب ادا کی تھی، پھر تعقیبات جو مصروف ہو گئی، اور پھر بی بی اپنے بستر تے لیٹ گئی۔ جس لئے فجر دا وقت قریب آیا تو میں پھر سوچیا
کہ مولا فرمایا آج رات بیٹا رات ادھی تو زیادہ گزر گئی، اجے تک کوئی آثار نہیں، یہ کب ہوگا کیسے ہوگا؟ میں پھر سوچیا جو امام دی آواز پھر میرے کناں نال ٹکرائی، بھئی جلدی نہ کریں وقت قریب آ چکا ہے۔ ادھی بی بی ادھی جدہ یہ آواز سنی نا میں 11ویں امام دی بے وقت قریب آ چکا۔ بی بی ادھی میں آنکھ اٹھا کے دیکھے تو میرے اور نرجس خاتون سلام اللہ علیہ دے درمیان ایک نور دا پردہ آ گیا، نور دا پردہ آ گیا کہ بی بی میری نظریں تو اوجھل ہو گئی، وہ غائب ہو گئی اور میں پریشان ہو گئی۔ انہاں فرمایا بیٹا آنا لے ادھے نور دا پردہ آ گیا ہے، میں بی بی نرجس نظر نہیں آ رہی، میں اپنے وقت دے امام نو کے جواب دے ساں؟ کوئی تو مسکرا کے گل سن لے گا۔ بی بی ادھی بس یہی سوچ رہی تھی کہ نور کا پردہ ہٹ گیا اور جو میں نے دیکھا ماں کا سر بھی سجدے میں تھا، بیٹے کا سر بھی سجدے میں تھا۔ بسم اللہ آل محمد تنشاء یا علی یا مولا سلامت رکھے۔ کو گل پلے پئی ہے صاحبہ آل محمد آباد رکھے جی بسم اللہ کرا۔ ماں کا سر بھی سجدے میں تھا، بیٹے کا سر بھی سجدے میں تھا، ماں بھی سجدے سر رکھ کے پڑھ رہی ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ وقت دا امام بھی دنیا تے آگے سجدے سر رکھ کے پڑھ رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اور پھر میرے مولا نے سجدے سر رکھ کے انگشت شہادت آسمان البلند کر کے پڑھے اشہد واللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، پھر اپنے نانے دی گواہی دیتی، پھر جناب امیر دی گواہی دیتی، پھر مولا حسن دی گواہی دیتی، پھر مولا حسین دی گواہی دیتی، بترتیب مولا سارے آئمہ دی گواہی دین دے آئے، اور جس لئے اپنا نام آیا تو پھر مولا خاموش ہو۔ ٹھیک ہے، اچھا ہون امام دنیا تے تشریف لے کے آگئے۔ ساڑھے گھرانچ بھی اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے جہان تے آ جائے تو پہلا کام اذان و اقامت اسی طرح، اور دوسرا کام ہوندہ ہے تھوڑی زبان کی آدھر انہوں گڑتی، کئی گڑتی آدھن کئی گتھی آدھن کوئی انہیں کر کے بعض ہر علاقے دے اپنے لفظ پہلا لفظ پہلی غذا جڑی دیتی جاندی ہے وہ بندے کوششیں کر دیں بھی کسی نیک آدمی شریف آدمی کسی سید کھولوں دیتی جائے تاکہ بچے دے اندر اس بندے دیاں خصوصیات آ جائیں۔ اسی طرح ہے، اور اگر لطف لو تو میں گل کرنا جڑی توڑے کم آگے ساڑھی مذہب دی بڑی بڑی کتاب ہے نور العین، او دے وجہ فکرہ امام صادق دا فرمان لکھا ہے، مولا فرمایا اللہم صلی اللہ محمد بھائی یا نیاز وانڈ لو یا پڑھن دے ہو مہربانی کرو بسم اللہ۔ نیاز وانڈی گئی تب موڑ نیاز خاصن گالتے نہ کوئی نہیں چھوڑنی لائے، سلوات جتنی بلند ہو سکے اتنی بلند صلی اللہ۔ پڑھا جی، امام صادق دا فرمان ہے کہ اپنے گھرج فرات دا پانی تے خاک شفا رکھی کو، کوئی ایک بھی گل پلے پہ گی لے کے اٹھ جو کہ میرے آن دا حق ادا ہو گیا، میں شور دا نام مجلس نہیں سمجھدا، سکون نال بھی بندے سنن وہ بھی ذکر اہل بیت ہی۔ مولا فرمایا فرات دا پانی اور خاک شفا گھارج ہر وقت، کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو مولا فرمایا خاک شفا فرات دے پانی بھگو کے پہلی غذا بچے نو دیو۔ کسی مومن پوچھے جو مولا یہ غذا دئیے تو فائدہ، امام نے فرمایا فائدہ یہ ہوگا 1000 سال بھی زندہ رہا تو ہماری ولایت میں شک نہیں کرتا۔ اللہ فرمایا ساڑھا عزادار بھی راسی تو ساڑھی ولایت شک بھی، ان جس لئے غذا پہلی دینی آئی نا سرکار قائم نو جس امام دی آمد دی رات، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو لاؤ، تو بی بی حکیمہ پریشان ہو گئی، بی بی نے فرمایا کہ مولا ابھی آسمان سے سفید رنگ کے پرندے اترے، وہ آپ کے بیٹے کو لے کے چلے گئے، تو امام نے فرمایا وہ پرندے نہیں تھے، وہ اللہ کے ملائکہ تھے،
اللہ نے اپنے پاس بلایا ہے. ریت امام ذرا گل غور نہ سننا. اللہ اپنے کول بلائے کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے جسے غیبت کے پردوں میں نے پالنا ہے اسے پہلی غذا بھی میں اللہ کی دوں. یہ 1200 سال تو میرے مولا غیبت کے پردے چ. دیکھو ابو طالب نے پالیا نبی نو. جس نے ابو طالب پالیا وہ سید الانبیاء. سید الانبیاء نے جس نو پالیا وہ حیدر کرار ہے. حیدر کرار نے جس نو پالیا وہ حسن حسین ہے. سوچو او دا مقام کی ہے جس نو غیبت دے خود اللہ پال رہی ہے. جس نو اللہ پال رہے. سوچو اس ہستی کا کیا مقام ہے. ٹھیک. نام میرے مولا دا وہی رکھیا گیا جڑا پیغمبر خدا دا نام. میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا لیکن اپنی ذمہ داری دا ادا کر جاؤں. نام وہی رکھیا گیا جو رسول خدا دا نام. میں نام بھی لے سکتا ہی لیکن میں نام نہیں لیا کیونکہ منع ہے معصوم دی طرفوں کے امام دا نام مت لو. سمجھ تو نہ آ گئی ہے. نہ وہی جڑا پیغمبر دا نام ہے انہاں دا نام وہی لیکن معصوم نے منع فرمایا کہ اس امام دا نام مت اٹھاؤ کیونکہ اگر نام اٹھاؤ گے تو پھر اٹھنا واجب ہو جائے. تسی خود دیکھ دے ہو بھئی جمعہ دا خطبہ ہوئے تو وہ سارے آئمہ دے نام لے جاندے ہیں تو بندے بیٹھے رہتے ہیں تو جس لئے اس امام دا نام لیا جاندہ ہے تو پھر سارے کھڑے ہو جائے. تو یہ جڑا کھڑا ہونا ہے نا, کھڑا ہونا اس امام دا نام سن کے کھڑا ہونا اے بیعت امام زمانہ کہ مولا میں آجل اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کل ظہور ہوئے تو پھر بیٹھا نہ رواں. اعلان سندا جاواں جا الحق و وضاحق الباطل تو میں کھڑا ہو کے تیرے پیچھے پہنچ جاؤں. دو گلہ اور کرنا اجازت ہے. نام رکھیا گیا ہوئی پہلی غذا بھی پروردگار نے دی اور مولا نے اپنے بیٹے دی آمد. ایک گل سن لو چونکہ لڑائی جھگڑا اتنا زیادہ پہ چکے الفاظ دی ہیر پھیر ہے. بعض بندے لفظ ولادت تے لڑ پوندن, بعض بندے ظہور آدن, بعض نزول آدن. ٹھیک ہے. تاریخ اگر پڑھو تو تاریخ تینوں ہی لفظ ہیں. ظہور دا لفظ بھی ہے, نزول دا بھی ہے, ولادت دا. میں سمجھتا ساڈے کول جڑی الفاظ دی کمی ہے اسی الفاظ دی کمی دی وجہ تو اے لفظ پاکاں دے متعلق آکھ لینے ورنہ انہاں دے شایان شان ساڈے کول لفظ نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ جس ہستی ہیں جس عزت دی مالک ہے نا ساڈے کول انہاں دی شایان شان لفظ نہیں ہے. اگر لفظ ولادت بھی آکھو تو وہ ولادت نہیں ہے جڑی ساڈے گھر اچ ہے. وہ ولادت نہیں ہے انہاں دی. ولادت لفظ بھی استعمال کرو تو یہ پھر بھی وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا دے مصداق ہے. ساڑھے کول آثار ولادت نہیں دے آثار کوئی نہیں. ٹھیک ہے. تو اس وسیع نے لفظ چاہ کے تھوڑا جا الجھ نہ جائے کرو بے اس ولادت کیوں آکھیا ہے. ساڑھے کول الفاظ ہی نہیں ہیں انہاں دی شایان شان. مولا نے اپنے بیٹے دا دنیا تے آنا ظہور نزول ولادت مولا دی جڑی آئی امام حسن عسکری نے وہ چھپا دیتی ہے. سن رہے ہو. چھپا اس وقت دیتی آئی کہ اس وقت عباسی جتنے ہیں وہ سارے خلاف ہیں. چار پاسوں دشمن آئی تو چھپا دیتی گئی ہے مولا. کیونکہ پیغمبر بھی فرمایا جناب امیر فرمایا حتیٰ کہ 11ویں امام تک ہر امام نے فرمایا ہمارے بعد ہمارا قائم آئے گا اس کی حکومت اللہ کی ساری کائنات پہ ہوگی. وہ ہر ظالم جابر حکمران کو کیفر کردار تک پہنچا. یہ جڑے پہلے امام تو لے کے 11ویں امام تک بندیاں ظلم کیتے نا ظلم اسے واسطے کیتے کہ وہ قائم نہ آوے. مولا علی نو زہرب نال شہید کر دیتا گیا. امام حسن نو زہر نال, امام حسین نو زہرب نال, پھر اگاں سارے ائمہ طاہرین نو زہر نال شہید کیتا گیا. کیوں کیتا گیا؟ در اصل وجہ اے ہے جو او قائم نہ آوے کہ جدے آن دی وجہ تو ساڑی حکومت ختم ہو جا سو.
اسی وجہ تو میرے مولا نے اپنے بیٹے دی جڑی آمد ہے وہ چھپا دیتی ہے، لوگوں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ امام تشریف لے کے آ چکے تھے، دسیا ہی نہیں۔ ہاں کچھ خاص مومنین ہن کہ جنہ تک اطلاع پہنچ چکی ہے، امام نے خود بھیجی ہے اطلاع کہ میرا بیٹا دنیا تے آ چکا۔ سن رہے مولا نو امام زمان علیہ السلام نو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک سرداب وچ رکھیا، سرداب آدن تہ خانہ چ، اور اپنے ایک صحابی دی مولا نے ایک ڈیوٹی لا دیتی ہے۔ تسی میں نے ویکھو، میں 5 منٹ بعد ممبر چھوڑ، مولا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے صحابی دی ڈیوٹی لائی ہے کہ میں جس وقت اپنے بیٹے نال ملاقات کرنا چاہاں تو سرداب جا کے میرا بیٹا لے آویں، میں ملاقات کر سا، ملاقات تو بعد میرے بیٹے لے جا کے سرداب چھوڑ دو۔ صحابی او دا کم ہی ہوئی، جس لئے امام حکم دے دیں سرکار قائم نے اٹھا کے مولا دے سامنے آنا، باپ بیٹے پھر گفتگو کر دیں، پھر امام فرمائے لے جاؤ، کیونکہ حالات خراب ہیں، مولا نے ولادت مخفی کر دی۔ ایک دن وہ صحابی امام نے گھر آیا، اے سامنے حسن عسکری علیہ السلام بیٹھے اور مولا دے سامنے عباسیاں دے کچھ لوگ بیٹھے، انہاں تک کسی نے خبر پہنچا دیتی ہے کہ انہاں دا بیٹا دنیا تے آ چکا۔ انہاں آ کے امام حسن عسکری نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا دیا اور آپ نے اس کی ولادت ہم سے چھپا دی۔ سن رہے ہو، سمجھ آ رہی میری گل؟ تسی انہوں نے ولادت ہی چھپا دی تھی ساڑھے تو۔ بادشاہ بھیجے ہے اپنے بیٹے نو ساڑھے دربار بھیجو تاکہ اسی بھی توڑے بیٹے دی زیارت کری۔ وہ دے میں حکمرانہ دے بھیجے نمائندے دی گفتگو سنی، سامنے امام نو دیکھا، امام دا نظر میرے تے پہ گئی، تو مولا نے میں نے فوراً اشارہ کیتا کہ جاؤ میرے بیٹے کو لے کے۔ کہ ادھوں حکم امام آگے کہ بیٹے لے، میں دل سوچن لگیا کہ مولا نے پتہ بھی ہے یہ سارے مخالف ہیں، مولا نے بھی پتہ ہے جیڑا بلا رہے ہو کس مقصد واسطے بلا رہے ہیں، پھر مولا کیوں فرما رہے ہیں ان کے لئے آؤ؟ اسا کہ میں دل سوچیا تو امام میں نے مسکرا کے فرمایا جو سوچ رہے ہو میں جانتا ہوں، میں حکم دے رہا ہوں میرا بیٹا لے کے آؤ۔ اسا کہ حکم امام آئی، ہون رکنا حرام آئی، اطاعت واجب آئی، میں چلا گیا۔ جہاں سیڑھیاں اتنا سرداب بچ گیا، 3 سال دے امام زمانہ اس وقت تیار بیٹھے۔ امام زمانہ دی نظر میرے چہرے تے پئی، امام نے مسکرا کے فرمایا کہ آج میرے بابا نے مجھے یاد نہیں کیا؟ اسا کہ جی یاد کر رہے ہیں تو میں لین واسطے۔ اس نے فوراً سیاہ رنگ دا کپڑا امام دے چہرے تے بن دیتا کیونکہ نظر نہ لگ جائے۔ میں ایک تاریخ پڑھدا کھڑا، نظر نہ لگ، امام نے اٹھا کے ایتھے بٹھایا اور امام دے سامنے آیا۔ مولا فرمایا بھی جاؤ ان عباسیوں کے ساتھ میرے بیٹے کو دربار میں لے جاؤ۔ اوشا کیا بس ادو عباسیاں ویکھیا امام زمانہ نو، ادو مولا دا حکم آ گیا بیٹے لے جاؤ، سارے مخالف سارے دشمن، پہلے ولادت مخفی رکھی گئی، ہون کی راز ہے خدا ہی بہتر جا۔ حکم امام ہے اوشا کہ میں ایتھے مولا نے اٹھا کے اگے بازار داخل ہے۔ اسے کہ بازار داخل ہوندہ گیا، اتنا نور نکلے میرے قائم امام دے چہرے تو این لگتا جی میں کروڑا سورج طلوع ہو چکے ہو، کروڑا سورج طلوع ہو چکے ہو۔ اتنا نور ہائی کہ سارا سامرہ نکل کے بازارہ چاہ گیا۔ اصل گلے بے مولا دے حالات زندگی پڑے نہیں گئے، بندے دی خاموشی تامی بندہ چھڑ دی۔ اس امام نو زیادہ پڑھنا چاہیے کیونکہ اسی ریت ہیں، اسی محشر تھے جناب امیر دے نام نال نہیں اٹھنا، اسی حضرت حجت دے نام نال اٹھنا، کیونکہ ساڑھے وقت دے امام وہ ہیں، اسی انہ دے نام نال میدان محشر جانا۔ تینہ دا تذکرہ سنیا کرو، سمجھیا کرو، بچے اندر سو۔ اتنی روشنی ہائی، سارا سامرہ نکل کے ایک بازار چاہ گیا، رش اتنا زیادہ ہو گیا کہ ٹورن دا راہ ہی نہیں ملے۔ عباسیاں دی فوج نے دھکے مار 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 کے رستہ دیوا کے شانو کسی نہ کسی طریقے نال دربار تک پہنچا۔ اوشا کہ بس جیسے ہی دربار میں داخل ہوا، ذرا سننا ایتھو تک یانا اتنا ہی میں پڑھنا۔ دربار داخل ہویا، سامنے بیٹھا ہی ہو عباسی بادشاہ، او دی نظر امام دے چہرے تے پہ گئی، میری نظر او دے چہرے تے پہ گئی۔
وہ امام نو دیکھ رہے ہیں، میں اس نو دیکھ رہے ہیں بے دے چہرے دے حالات کی ہے کی چاہتا ہے۔ کافی دیر تک اس نے یہ سلسلہ ہے۔ اس تو بعد اس نے اپنے وزیر نو بلایا، او دے کان وچ کوئی گل کی تھی، اگر تسی بھی چھوڑ رہے ہو تو او دے کان وچ کوئی اس کہ او ہن گل کان وچ کر رہے تے میں اپنے آپ نو آکھ رہا اللہ جانے کی بن سی تے پتہ نہیں اے کی آ اس کہ میں اپنے آپ نال گل کی تھی۔ 3 سال دے امام دا ہاتھ میری کنڈ تے آ، امام نے فرمایا پریشان نہ ہو، وہ جو پیا دے میں سن رہے ہوں، میں جانتا ہوں کی پیا دے، تو پریشان نہیں ہو۔ اس کہ اس دن کوئی گل کی تھی کہ اچانک عباسی نے شور مچاتا، جاؤ تلواریں اٹھاؤ اور اسے قتل کر ڈالو۔ اس کہ لفظ تلوار سنتا گیا تو لتاں میری کم گئی، کام اس تو گیا جو مولا نو پتا ہے تو پھر مولا نے کیوں بھیجے؟ وہی ہوا جس کے ہونے کا ڈر تھا۔ اوسا کیا ہر کوئی بھدیا تلوارہ چاڑ والے پاسے، جشن دا مطلب ہے چہرے تے مسکراہٹ، وہ بھی آ گئی تو یہ بھی دا دی، ٹھیک ہے میں پڑھ لیا جڑا میں پڑھ لائی۔ بندے دوڑے تلوارہ والے پاسے، یہ دوڑے، میں گھبرا گیا۔ امام نے فرمایا ہمارے ہوتے ہوئے پریشان نہ ہو، ابھی آگے دیکھو کیا ہوگا۔ بندے دوڑے تلوارہ والے پاسے، جتھے پئین تلوارہ، تلوارہ اٹھا تے تلوارہ نہ اٹھی لوگوں نے خنجریں ہاتھ رکھیا تے خنجر خول تو باہر نہ نکلن، نیزے چان لگے تو نیزے پہاڑ تو زیادہ وزن ہی ہو گئے۔ یہ سوڑ رہے ہو تو ایک لفظ آکھدا، نیزے اٹھان تے او نہ اٹھن، تلوارہ چان دے او نہ چھویں۔ تخت بیٹھا بے غیرت آکھن لگ گیا بنو ہاشم کا جادو چل گیا، جاؤ نئی تلواریں اٹھا کے لاؤ۔ ہو سکیا بنو ہاشم کا جادو چل گیا۔ صحابی امام نے 3 سال دے امام نے میرے موڑیاں تے بے کے دی اگ کے جگ با کے فرمایا بکواس مت کر، یہ جادو نہیں، یہ ہمارا اختیار ہے، یہ جادو نہیں۔ آئے ہائے فرمایا جادو نہیں، یہ ہمارا اختیار ہے، ہم جو چاہیں گے وہی ہوگا۔ امام دی آواز گونجی، دربار سناٹا تھاری، ہو سکے جاؤ نئی تلواریں اٹھاؤ۔ بندے نمی آل گئے، تلوارہ چاہیے، تلوارہ نکل دی ہی نہیں، تلوارہ نیاہ میں چھو باہر ہی نہیں آ رہی، سن رہے ہو، تلوارہ نہیں نکل رہی۔ ہو سکے اچھا ہتھیاروں پہ تو بنو ہاشم کا جادو چل گئے، حیوانوں پہ نہیں چل سکتا، جاؤ شیر لے کے آؤ۔ ہو سکے لفظ شیر سنیا تو میں مزید پریشان ہو گیا۔ اب شیرن کے پتہ امام کون ہوندہ ہے؟ حیوانن کے پتہ۔ انہیں ویسے گجرالے دے شریف ہو، حیوانوں کو کیا پتہ کہ امام کیا ہوتا ہے؟ جنہوں اجے بھی سمجھ نہیں آئی ہو کہ گھر جا کے سوچے میں کیا کہ حیوانوں کو کیا پتہ امام کیا ہوتا ہے۔ آدھا منٹ رہ گیا تو میں جا رہا، وہ شیر پنجرے چو کٹ کے انہیں دربار چلے، شیر آگے دربار تے بھکھے شیر۔ بادشاہ کیا امام دے صحابی نو جڑا چاہ کے کھڑا ہی ہو سکے پھینکو اس کو شیروں کے پنجرے میں۔ ہو سکے میں مر جاؤں گا، میں نہیں پھینکوں گا۔ یا امام نے مسکرا کے فرمایا اب میں کہتا ہوں مجھے پھینک، جا رہے ہوں سلام پہ کردہ، میں کہتا ہوں مجھے شیروں کے پنجرے میں پھینک۔ ہو سکے حکم امام آئی، میں نے پھینک دیا، بس میں نے پھینکا جیسے گرتے ہوئے قرآن کو قاری اٹھاتا ہے۔ جیسے گرتے ہوئے قرآن کو قاری اٹھاتا۔ شیروں نے میرے 3 سال کے امام کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور ہاتھوں پہ اٹھا کے زمین پہ ادب سے بٹھایا، اور نقشہ بدل گیا۔ جنگل کے شیر اللہ کے شیر کے پیروں پہ گر گئے۔ کوئی ہاتھ چم دے، کوئی قدم چم دے، کوئی کعبہ سمجھ کے طواف کر۔ ایک شیر نے مولا نال گل کی تھی، اسا کہ مولا آ گئے ہو تو میرا حکم تے کر کے جا، میں ذاکری نہیں پہ کردہ، نہ میری کوئی خطابت ہے، جو کتاب ہے چھے میں وہی پڑھے، ایک لفظ بھی میں باہر تو نہیں آکے۔
امام نے فرمایا دس امام دے علم چاہیے کی کرنا چاہے، لیکن پوچھئے اس واسطے گل سانو بھی پتہ لگے۔ مولا فرمایا کی چاہنے؟ او شاہ کہ مولا میں بڑھا اے جڑے دوجے نے جوان نے اے میرے حصے دا کھانا بھی ہی کھا جاتا، دند میرے ڈھائے گئے کمزور ہیں میں کھا نہیں سکتا، میرے حصے دا بھی یہ کھا جاتا ہے۔ امام نے فرمایا اچھا اگر یہ تیرے حصے کا کھاتے ہیں تو لو آج میرا تجھ سے وعدہ ہو گیا، آج سے تو جوان ہو گیا یہ تینوں ضعیف ہو گئے۔ بس اتنی منت ہے جس امام دی آج دی رات آمد ہے، کوشش کرو کہ وہ امام ساڑھے تے راضی ہو جائے، اس امام دا انتظار کرو کہ جس دا انتظار خدا کر رہے اس امام دا انتظار کر۔ جڑی رات مل گئی ہے اس نو غنیمت جانا جے سین کے نہ گزار چھڑو، سچی گل پہ کر یہ نہ وے جو سین کے گزار چھڑو، قسمت نال ملی ہے رات، کیونکہ اس رات دے گزر جان تو بعد عبادت گزر جان تو بعد جڑا بندہ جاگ کے گزارے گا، مولا علی دا فرمان ہے وہ دے گناہ جتنے بھی ہوئے خدا معاف کرے گا۔ تے اس رات دی عبادت جاگن تو بعد بھی اگر بندہ اے سوچے کہ پتہ نہیں گناہ معاف ہوئے یا نہیں ہوئے تے اس بندے دا پہلا گناہ ہو سو۔ بس اتنی کوشش کرو کہ جس امام دی آمد دی رات ہے وہ دا انتظار کریے تاکہ کل امام تشریف لے آن تو مولا دے سامنے جا کے سر جھکائیے تے سار ادب تو جھکیا ہوئے، شرمندگی تو نہ جھکیا۔ والسلام تے یا علی مدد۔ آؤ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔